حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے راتوں میں اتنی دیر تک کھڑے ہو کر عبادت کرتے کہ ان کے ٹخنے سوج جاتے۔ آج ان کی امت اتنا سوتی ہے کہ ان کی آنکھیں سوج جاتی ہیں۔ خدا کی قسم، ماں باپ نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ میرے اللہ سب کے والدین کو سلامت رکھ، آمین۔ مسجد میں سیمنٹ کی بوری دینے سے پہلے پڑوس میں دیکھ لیجیے، اگر کوئی حاجت مند ہو تو آٹے کی بوری پہلے دیجیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، خالق سے مانگنا سنت ہے، اگر دے دے تو رحمت، نہ دے تو حکمت۔ مخلوق سے مانگنا ذلت ہے، اگر دے دے تو احسان، نہ دے تو شرمندگی۔ جب گھر کے بڑے رخصت ہو جاتے ہیں تو اپنے ساتھ بہت ساری برکتیں اور بے فکریاں بھی لے جاتے ہیں۔ غصہ اور خانوں دونوں بڑے سمجھدار ہیں، کمزور کو دبا دیتے ہیں اور طاقتور سے دب جاتے ہیں۔ وہ خیالات جو تمہیں کمزور کرتے انہیں سوچنا چھوڑ دو۔ اس آدمی کی عزت کرو جو تمہاری عزت تمہاری غیر موجودگی میں کرے۔ کسی کا برا چاہنے سے پہلے یہ بھی سوچ لیں کہ آپ بھی اس دنیا میں ہی رہتے ہیں۔ بے سکونی کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ انسان اپنی پریشانیوں کا ذکر ان لوگوں سے کرتا ہے جو عقل سے خالی ہوتے ہیں۔ بعض اوقات خاموشی اختیاری نہیں، مجبوری ہوتی ہے، کیونکہ انسان جھوٹ بولنا نہیں چاہتا اور سچ بول نہیں سکتا۔ مرد کو جب کسی عورت کی زندگی کھوجنے کی جستجو ہو تو وہ اسے محبت کا نام دے دیتا ہے۔ جستجو مکمل، محبت ختم۔ روح میں کوئی غم ہے پوشیدہ، زندگی بے وجہ اداس نہیں۔ جب اعتبار کسی سے اٹھ جائے پھر اگلا بندہ قسم کھائے یا زہر، فرق نہیں پڑتا۔ نئے رشتوں کی چاہ میں پرانے رشتوں کو رون دیا جاتا ہے، خواہ وہ کتنا ہی مخلص کیوں نہ ہو۔ ہر انسان کو اس کے ماضی کے کسی ایک واقعے نے اتنا بدل دیا ہے کہ وہ کبھی بھی ویسا نہیں ہو سکتا جیسے وہ اس سے پہلے تھا۔ کسی کی میٹھی باتوں کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہوتا کہ آپ اس کے لیے خاص ہیں۔ بعض اوقات کبوتر کو کھلانے کے لیے نہیں بلکہ پکڑنے کے لیے بھی دانہ ڈالا جاتا ہے۔ سہتے سہتے انسان اس موڑ پر آ جاتا ہے کہ پھر اسے کچھ بھی محسوس نہیں ہوتا۔ جو اچھا لگتا ہے اسے غور سے مت دیکھو، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی برائی نکل آئے۔ جو برا لگتا ہے اسے غور سے دیکھو، ممکن ہے کوئی اچھائی نظر آ جائے۔ شیطان کو گمراہ کرنے کے لیے کوئی دوسرا شیطان نہیں آیا تھا، بلکہ یہ اس کا نفس ہی تھا جس نے اس کو ابلیس بنا دیا تھا۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو زمین پر مشہور مگر آسمان پر گمنام، اور کتنے لوگ ایسے ہیں جو زمین پر گمنام اور آسمان پر مشہور ہیں۔ عزت تقوی سے ہے، قوت سے نہیں۔ دنیا اچھے لوگوں سے بھری پڑی ہے، اگر آپ کو کوئی نہ ملے تو خود بن جائیں۔ سب نے اپنی اپنی قبر میں جانا ہے۔ دوسروں کے گناہوں اور عیبوں کا شور مچا کے اپنے اعمال کا وزن بڑھانے سے بہتر ہے ہم اپنی زبان کی ڈائٹنگ کی طرف توجہ دیں۔ انجان رہنا جان لینے سے زیادہ بہتر ہے، کیونکہ جب کسی کو مکمل جان لیا جائے تو وہاں سے فاصلوں کا آغاز ہو جاتا ہے، اور اس بات کا دکھ صرف اسے ہوتا ہے جو کسی بھی رشتے میں مخلص ہوتا ہے۔ سارے خواب پورے نہیں ہوتے، اور جب پتہ چل جائے کہ کوئی خواب پورا نہیں ہو سکتا تو اس کا پیچھا چھوڑ دینا چاہیے۔ یہ زندگی میں سکون کے لیے بہت ضروری ہے۔
گناہ کا آغاز مکڑی تار کی مانند نازک ہوتا ہے، لیکن انجام جہاز کے رسے کی مانند مضبوط ہوتا ہے۔ جس معاشرے میں امیر کی بد اخلاقی کو اس کا مذاق اور غریب کی خوش اخلاقی کو اس کی مجبوری سمجھ کر جواب دیا جائے، وہ انسانوں کا معاشرہ تو ہرگز نہیں ہو سکتا۔ جب امت کی بیٹیوں کے ہاتھوں میں پتھر نظر آئے تو لازم ہے کہ امت کے بے حس مردوں کے ہاتھوں میں چوڑیاں پہنا دی جائیں۔ کچھ تکلیفیں ہمارا امتحان لینے نہیں بلکہ اپنے ساتھ جڑے لوگوں کی پہچان کروانے آتی ہیں۔ میں نے دو طرح کے لوگوں سے دھوکہ کھایا ہے، ایک وہ جو میرے اپنے تھے، دوسرے وہ جو میرے بہت اپنے تھے۔ زندگی کا ہر راز تنہائی میں پا لیا، جس کا بھی غم ملا اسے اپنا بنا لیا۔ غم میرا سننے کو جب کوئی بھی نہ ملا تو رکھا سر سجدے میں اور رب کو سنا دیا۔ اللہ تعالیٰ جب کسی کو عطا کرنے لگتا ہے تو اس کے لیے ہر بند راستے کھول دیتا ہے اور بے شمار رزق عطا کر دیتا ہے۔ اے اللہ ہم سب کے لیے ہر بند راستے کھول دے، آمین۔ ماں کی دعاؤں نے ہمیں ایسی ایسی چیزوں سے بچایا ہوا ہے جس کا علم سوائے اللہ کے کسی کو نہیں۔ اپنی زندگی کو اس درخت کی طرح بناؤ جو تنہا کھڑے ہو کر سورج کی تپش برداشت کرتا ہے لیکن اپنے دامن میں آنے والے کو سکون بخشتا ہے۔ کیا خبر کون کہاں ترک تعلق کر لے، اب اکٹھا ہے تو تصویر بنا لی جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، انسان جس بات کو دل میں چھپانا چاہتا ہے وہ اس کی زبان کے بے ساختہ کلمات اور چہرے کے آثار سے نمایاں ہو جاتی ہیں۔ درود شریف وہ عبادت ہے جو دنیا کی ہر پریشانی کو خوشی میں بدل سکتی ہے۔ جانتے ہو انسان کسے کہتے ہیں؟ جس کے دل میں انسانیت، آنکھ میں احترام، الفاظ میں نرمی، اخلاق میں رحم دلی اور مقاصد میں اعلیٰ ظرفی ہو۔ جھک جانا ہی محبت ہے جس کا ثبوت سجدہ ہے۔ دنیا کی محبت سے اللہ نہیں ملتا، لیکن اللہ کی محبت سے دنیا اور جنت دونوں مل جاتی ہیں۔ الفاظ تو سبھی سجا لیتے ہیں مگر دل کو چاہ اس ایک کی ہوتی ہے جو خاموشیاں سجا سکے۔ زندگی یہ نہیں کہ آپ کتنے امیر، کتنے مشہور، کتنے دلکش ہیں، زندگی یہ ہے کہ آپ کتنے اقبل، کتنے عاجز اور کتنے مہربان ہیں۔ امید دینے والے بنیں، آپ کے پاس سے جو اٹھے آپ سے امید لے کر اٹھے اور مسکراہٹ لے کر اٹھے۔ زندگی میں سادگی اپناؤ، جتنی سادہ تمہاری زندگی ہوگی پریشانیاں اتنی کم ہوں گی اور آخرت میں حساب بھی آسان ہوگا۔